السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، خرجو جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے خوف سے۔ فقال لہم تو کہا ان سے، اللہ نے، موتوا مر جاؤ، ثم احیاہم پھر زندہ کیا ان کو، ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل البتہ فضل والا ہے، علی الناس اوپر لوگوں کے، ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ واقعہ پہلے کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ تفسیری روایات میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تھا، حز قیل بتایا گیا ہے۔ یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری جیسے کہ طاعون وغیرہ کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کر ایک تو یہ بتایا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ ہی کی ذات ہے، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا۔ پھر فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس موت کا بھی وقت متعین ہے جسے جہاد سے گریز اور فرار کر کے تم ٹال نہیں سکتے، کیونکہ جس کی جب موت آنی ہے وہ اسی ٹائم آنی ہے، نہ وقت آگے جا سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ من ذا الذی، کون ہے جو، یقرض اللہ قرضا حسنا قرض دے اللہ کو قرض حسنا، فیضاعفہ پھر وہ بڑھا دے اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافا بڑھا دینا، کثیرا بہت زیادہ، واللہ یقبض اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے، ویبسط اور وہی کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں، اور قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ اب اس آیت کے اندر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت کئی گنا بڑھا کر اس کا ثواب پھر دیں گے، کیونکہ فرمایا کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا بہت زیادہ بڑھا کے اس کو واپس دیں گے۔ اور یہ چیز دنیا کے اندر بھی انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ جب وہ خالص نیت کے ساتھ کچھ صدقہ کرتا ہے یا کسی کو قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی بہترین اجر سے نوازتے ہیں، یعنی کہ اس سے زیادہ اچھا بدلہ اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے، اور آخرت کا بدلہ تو پھر کئی گنا ہے، اس کے تو پھر کیا ہی کہنے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پر فرما دیا کہ رزق کی جو کشادگی ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں اور کمی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ دونوں طریقوں سے ہی انسان کی آزمائش کرتا ہے، کبھی رزق کے اندر کمی کر کے اور کبھی اس کے اندر اضافہ کر کے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ فرماتے ہیں، کبھی ظاہری طور پر، کبھی معنوی طور پر، کبھی روحانی طور پر، اس میں برکت ڈال کر، اور آخرت میں تو یقیناً اس کا جو اضافہ ہے وہ حیران کن ہے۔ پھر فرمایا الم تر الی الملئی من بنی اسرائیل، کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی، اپنے نبی سے، لہم ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں۔ قال، فرمایا، حل عصیتم، قریب ہے کہ تم، ان کتب علیکم القتال، کہ فرض کر دیا جائے تمہارے اوپر قتال، اللہ تقاتلوا، کہ پھر نہ تم جنگ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، کیا ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم جنگ نہ کریں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، اور تحقیق ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے۔ ملا کے لغوی معنی ہوتے ہیں بھرنے کے۔ ملا کسی قوم کے ان اشرفا، سرداروں اور بڑے بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل رعب سے بھر جائیں، اور جس پیغمبر کا اس آیت کے اندر ذکر ہے اس کا نام شموئیل بتایا جاتا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ نے اس کا یہی نام ذکر کیا ہے، اور مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک تو ٹھیک رہے، پھر ان میں انحراف آ گیا، دین میں بدعات ایجاد کر لیں، حتیٰ کہ بعض نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انبیاء علیہ السلام ان کو روکتے رہے، لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا، اور ان کے اندر نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شموئیل نبی پیدا ہوئے، جنہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا، تو انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پہ قائم نہیں رہو گے، جیسا کہ ایسا ہوا بھی، کیونکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب فرض کیا گیا ان کے اوپر قتال، تَوَلَّوْا، تو منہ موڑ گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یعنی جب جہاد ان کے اوپر فرض کر دیا گیا تو تب وہ اپنی بات سے پھر گئے، اور بہت تھوڑے لوگ تھے جو اپنی بات کے اوپر قائم رہے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ بادشاہ کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا، بلکہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا، جیسا کہ آگے آ بھی رہا ہے۔ مزید فرمایا وقال لہم، اور کہا ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث لکم طالوت ملکا، مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، کس طرح وہ ہو سکتا ہے بادشاہ، علینا، ہم پر، ونحن احق بالملک من، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور وہ نہیں دیا گیا مال کے اندر وسعت۔ قال، پیغمبر نے کہا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو، علیکم، تم پر،
وزادہ اور زیادہ کیا ہے اس کو بسطتاً فراخی میں، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہت اپنی جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ کیونکہ طالوت جو تھے وہ اس نسل میں سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ وہ ایک غریب اور ایک فوجی آدمی تھے، جس پر بنی اسرائیل نے اعتراض شروع کر دیا کہ اس کو بادشاہ کس نے مقرر کر دیا، یا یہ ہمارے اوپر کس طرح بادشاہ مقرر ہو گیا۔ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ قیادت اور سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل اور علم اور جسمانی قوت اور طاقت کی ضرورت ہے، اور طالوت اس میں تم سب میں ممتاز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب کے لیے چن لیا ہے، اور وہ وسیع فضل والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور علیم ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ یہ تقرری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کے بعد انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ چنانچہ اگلی آیت کے اندر ایک اور نشانی کا ذکر ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلی تفسیر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔